अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ अमरीका से राब्ते में। आज मैं अपने गज़ेबो जो कि बाहर सेटअप है हमारे बैक यार्ड पे, तो उससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ। ज़रा बाहर थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। आज का मेरा कुछ व्लॉग लंबा होगा। मैं 2-3 चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में और इंटरनेशनली हो रही हैं। देखें, पाकिस्तान में वो खेल अपना खेल गए, किसी ने भी मुनासिब वक्त में कुछ नहीं किया, ठीक है ना जी। लाइक सुप्रीम कोर्ट, मुझे किसी साहब ने बताया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की हालिया उसको बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 2 घंटे मुलाकात हुई है। उसने कहा बाबा जी मैं तो वो करूँगा जो GHQ इधर बंदूक रख के करवा रही है, बस फुल स्टॉप, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। तो ये बहुत मायूस। अब देखें, इसके पास इख्तियारात हैं सुओ मोटो के। इस वक्त पूरा मुल्क आइन के बगैर चल रहा है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लाइक सदर के पास इख्तियार है कि सदर डेट दे। जब सदर असेंबलियां तोड़ता है, इट इज़ क्लियर इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सदर ने असेंबली तोड़ी है, साइन हुए तो असेंबली टूटी है, ठीक है ना जी। तो लिहाजा सदर पाबंद है डेट देने के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं दे रहा है, ठीक है जी। ही शुड टेक सुओ मोटो कि कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, किस कैपेसिटी में। अच्छा ठीक है, वो मतलब हो गया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उसके बारे में भी देखें PPP बैकआउट कर रही है। अच्छा, मौलाना बैकआउट कर रहा है असद, वो असद जिसने CNW में टका के पैसा खाया मौलाना के बेटे ने, और अब उसको शायद अशरफ तारड़ के पास चली गई। मुसीबत तो ये है ना कि जो अगली भी टीम आई है वो डिलीवर करने के लिए नहीं आई है। ये बहुत बड़ा इशू है। देखें, डिक्टेटरशिप चाइना में भी है, रूस में भी है, सऊदी अरब में भी है, ईरान में भी है, बहुत सारे मुल्कों में, बट दे आर डिलीवरिंग। यार असल तो मसला डिलीवरी का है। आप शहबाज शरीफ को लाए थे, और ये शहबाज स्पीड होना के ना तबाही फेर देगा। रात को वो औरतों की तबाही फेरता है, तो दिन को वो अवाम की तबाही फेरेगा। वो फेर दी उसने, फेरनी थी, उसका काम ही यही था। आराम से सूटकेस पकड़े पकड़े, वो RTS बैठाने वाला कुत्ता, वो कल अपनी तस्वीर लगा रहा है, उमर सैफ। वो यार इतनी लुट मैंने इस मुल्क में नहीं देखी है। साइंस और टेक्नोलॉजी उसे दे दी, ठीक है, अपना IT उसे दे दी है, और एक और महकमा PTA, और एक महकमा, 3 महकमे, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, एक तरफ दूसरा झंडा। एक तो तुम्हारी स्पीड ही नहीं है। इधर कंपनीज जौन सी हैं वो पिट गई हैं। मेरे पास, मैं, अगर तुम सुन रहे हो, उमर सैफ कुत्ते के बच्चे, अगर तुम सुन रहे हो, ठीक है ना, तुम हाई स्पीड कोरिया की स्पीड की ले आओ, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ पाकिस्तान, इधर अमेरिका से मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पुरानी कंपनियों को जिनको हमने दिलवाए शिलवाए, वे बेचारे रो रहे हैं, ना बिजली आ रही है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना उन लोगों की बेचारों की सिक्योरिटी है। अगले दिन एक वो इधर से गया बेचारा, वो कंपनी के चीफ की वो बच्ची को उठा लिया किसी ने, अजीब किस्म की बकवासियात हैं जी। वो झंडे झंडे लगा, और RTS इसने बैठाया, इसने RTS बैठाया था, उन्होंने इनाम देना था। गौहर, ये नफीस गौहर जो था ना, DG एंटी करप्शन, इसका नफीस गौहर का भाई है, ये जो आया है उसी फैमिली का मिनिस्टर बना है। ओ जी, ये रियल एस्टेट टाइकून, ये फजाइया के साथ मिलके उधर बनाता था वो राइवन रोड पे, इसकी जो सबसे बड़ी है, ठीक है जी। अच्छा, वो जी फिर कहता है कि जनाब साहब, अच्छा ये नफीस गौहर ने मॉडल टाउन का करवाया था। अब सारे ये कर रहे हैं, मतलब आइन के बिल्कुल बियॉन्ड सब कुछ हो रहा है। पूरी रूलिंग एलीट मुस्करा रही है, सहन नहीं लेता जी। मतलब सुप्रीम कोर्ट इज अ विटनेस टू इट, प्रेसिडेंट इज अ विटनेस टू इट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये सारे मिलकर बैठे
رائٹرز میں میرا ادھر ایک بندہ کہاں، سب سے پہلے خبر رائٹرز کو انہوں نے دی، اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس آفٹر دا کونسل آف رائٹرز نے اس میں لکھا کہ الیکشنز میں بی ناؤ پوسٹ پون فار اے لانگر ٹائم. پتا تھا، وہ پہلے سے بتا رہے ہیں ساری چیزیں، ساری ترکیبیں. اچھا آج بھی پھر وہی عمران خان کا سن لیں. اور عمران خان نے کہا جی میں نہیں باہر جانا. عمران خان کو آفر ہوئی ہے، آج سارے یوٹیوبرے اس آفر پہ پڑے. اٹس irrelevant now عمران خان نے باہر جانا ہے اندر رہنا ہے. اٹس ٹوٹلی irrelevant. They have taken over. اب آپ کے پاس 2-3 راستے ہیں کہ یا تو جناب صاحب آپ اپنا ری ایکٹ کریں، وہ بھی نہیں آپ کر سکتے. جلسے جلوس اب تو آپ میں رائے کچھ نہیں ہے بالکل بھی نا، لوگوں کو زندہ انہوں نے مار دی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کو لائنگ ڈاؤن لیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. خودکشی کر لیں، خودکشی بھی ایک چوائس ہے. انہوں نے کہا کر لو، مرو سانوں کی. ٹھیک نا جی. لوگ جب خود تھانوں میں جا کے اپنے بچے جمع کراتے پھر رہے ہیں. آبادی کے بہت بڑے مسائل ہیں، تعلیم نہیں ہے، بہت کچھ ہے. مطلب 25 کروڑ دیکھیں نائجر وغیرہ میں ایشو ہے 2.5 کروڑ آبادی ہے. سوڈان میں ایشو ہے کم ہے آبادی، برما میں کم ہے. یہ تو عجیب ہی کہ 25 کروڑ لوگ دھسے ہوئے ہیں، دسوڑ دیے ہوئے ہیں اس میں. یار عجیب ہی قسم کا یہ ملک ہے. 25 کروڑ لوگ ڈم ڈیڈ اپنے مفاد کے لیے. وہ اسد کونسل کا ممبر بھی نہیں ہے، مولانا اسد. اس کو لے آئے، وہ کہتا ہے مجھے تو ویسے ہی کہا تھا آپ آ جائیں جی، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو ویسے ادھر اختلاف کیا تھا. اور یار آپ کھل کر کیوں نہیں کہتے بھئی، کھل کر یہ سارے سیاستدان اور پارٹیاں ادر دین پی ٹی آئی یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ ہماری ٹوئی میں بندوق فٹ ہے، جی ایچ کیو نے ہماری ٹوئی میں بندوق فٹ کی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ ادھر ہم موجود. بلاول کانڈم 140 سفر کر رہا ہے باہر کے. میں نے ایک آفیشیل باہر کا سفر فار سیلنگ پراپرٹیز کیا، میں کل مینشن کر رہا تھا اپنی کتاب میں، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ایئر ٹکٹ خود اپنی دی. میں نے کہا نہیں اسٹیٹ کا، آپ ادھر صرف اسپیس کا. وہ پراپرٹی شو ایک ہو رہا تھا، تو میں نے کہا میں پرائیویٹائزیشن کا چیئرمین تھا، لیٹس گیٹ انٹرنیشنل انویسٹرز. 2 دن کا شو تھا، اسمارٹ ایکسپو. میں نے پک کیا تھا، صرف انہوں نے رینٹ کوئی $2-3 ہزار وہ چھوٹی سی. اور ادھر ہماری امبیسڈر بھی نہیں آئی، وہ کوئی خاتون تھی. وہ کہتے جی ستی ہوئی ہے، چھٹی کا دن ہے، بیچاری نو ایک ہی دن ملتا، سارا دن وہ پاکستان نو سنگاپور بنانا دے بارے سوچتی رہتی. یار ویسے عجیب ہی قسم کا ملک ہے. میں تو کہتا ہوں نہ ہنسنے کو دل کرتا ہے نہ رونے کو دل کرتا ہے. یہ عجیب سا اس پہ تبصرہ بھی کیا کریں. ہاں جی، سو موٹو کیوں نہیں اب چیف جسٹس لے رہا ہے. اچھا 2.5 دن وہ رہ گئے نے. اچھا لے گا تو بڑا بینچ بنے گا، ٹھیک ہے. وہ کوئی منصور علی شاہ نے 30-40 پروسیڈنگ سیشنز اٹینڈ کیے، آخر میں کہا میں اب بینچ کا حصہ نہیں بنتا. یہ فیملیز کے لیے پاکستان بنا تھا، یہ پیکیجز والے ان کے لیے، یہ مراتب علی شاہ وغیرہ کے لیے پاکستان بنا تھا. یہ نجم سیٹھی کی بیگم جو ہے، یہ مچل فارم والے، ان کے لیے پاکستان بنا تھا، ہمارے لیے نہیں پاکستان بنا تھا. ہم تو لولے ٹھولے سے ہوا میں پگانے دی طرح جنہیں پھڑ لیا کٹ لیا جو مرضی کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ ٹوٹل کرائسس میں پاں کر رہے ہیں. اچھا بڑی یوزلیس پامپا ہے. اصل ایشو میرے ذہن میں ابھی بھی پنجاب اور سندھ اسمبلی کا ڈیسیجن ہے جو کہ امپلیمنٹ ہونا ہے. ایک نگرانی وزرائے اعلیٰ ہیں نگران والے، جن کو وہ اچھا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ ایشو آئے گا کہ ویدر کونسل آف کامن انٹرسٹ واز پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ اور ناٹ. انہوں نے اتنے سارے بکھیرے، کوئی 101 بکھیرا ڈال دیا. سپریم کورٹ اگر یہ کیس سنے کم از کم 2 سال لگیں گے اس کیس کو سننے میں. جی ایچ کیو وڈ لو اٹ کہ چلے لگائی رکھے. وہ قاضی فائز ایسا یہ ٹھیکہ لگا لے گا، وہ آتے ہی یہ شروع کر دے گا. وہ پھر کوئی لگائے گا 2 سال شیر کا بچہ، سال اس کا ٹینیور ہے، سال تو وہ گزار دے گا. اسی طرح سب چلتا ہے سانوں کی. اچھا ایک اور لڑائی دیکھ لیں گے. پشتین صاحب ادھر آ گئے، کنجر ISI کے پیڈ حرامی PTM موومنٹ.
टोटली आए। इधर इस्माइल गुलालई आई, पकड़ लिया। मैंने कहा तुम्हें किसने काबुल भेजा था? ये देखो, ये बंदा ISI का तुम्हें काबुल छोड़ के आया था, ठीक है जी। और तुम उधर से फिर तुम्हें अमेरिका ने रिपैट्रिएट, बिल्कुल मलाला की तरह, बिल्कुल दूसरी मलाला। वो हेलीकॉप्टर पे जनाब साहब हेली लेके पेशावर पहुंचा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कियानी, और उधर से उसको एयरलिफ्ट किया लंदन, सिद्धि इंग्लैंड। ओदे कुबते लत बजे बिंगी चिब्बी, ओ नोबेल पीस प्राइज किताबें आप बुक शॉप्स पे जाएं, आई एम मलाला, ओए मलाला आओ बहन चोदो इनू भेजो, इस कुत्ती नू भेजो पाकिस्तान चलाए, आई एम मलाला की कीता। अब नया सर्कस, नया थिएटर जो लगेगा वो तालिबान बमुकाबला PTM, और फौज PTM, क्योंकि CIA ISI की ऐमान मजारी भी कल गई उधर, तो अब फौज PTM के साथ मिलके वर्सेस तालिबान डॉलर्स मांगेगी, डॉलर दिए हम डॉलर। तालिबान ने मार मार के इनका बुरकस निकाल देना है। KPK उन्होंने ले जाना है। आप KPK गया, आप जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का 1 इंच भी नहीं जाएगा। वो इन द सेंस ऑफ ये बलूचिस्तान इधर के कहता हूँ कि ये थोड़े से स्टफ्ड ऐसे हैं और बड़े क्रूशल हैं। KPK इतना क्रूशल है नहीं है इन द सेंस, वो उनका हिस्सा भी बन जाए तो उनको क्या है प्रॉब्लम। इधर वो लैंडलॉक सा उधर से ही जाता था, ठीक है, पहाड़ वो डैम शैम ले लेंगे, ठीक है, बट खैर एनेक्स तो नहीं करेंगे, इस हद तक तो नहीं मामला जाएगा, लेकिन एक लड़ाई शुरू हो जाएगी KPK में। इमरान खान एक फोर्स था जो इंटेग्रेट KPK को पाकिस्तान के साथ रख सकता था। अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म किया गया, उसको प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया उसको। इमरान खान की भी जैसे मैंने कहा बड़ी कमियां कोताहियां हैं। ही डिड नॉट टेक स्टैंड एट अ पोजीशन, मतलब जहां स्टैंड लेना थे बिल्कुल स्टैंड नहीं लिए। इनको इमरान Khan and Bhutto were two people who could have demolished military supremacy in Pakistan fully. ये दो कर सकते थे. भुट्टो ने की भी कोशिश. भुट्टो गॉट सॉर्ट ऑफ एक उसके ख्याल में भी नहीं था कि ये ज़िया विल फायर बैक और हाउ CIA इज ऑपरेटिंग विद हिम एंड सारा जो ड्रामा हुआ. इमरान खान के केस में तो वो खुद कंसेशन देता रहा, कहता 3 दफ़ा मुझे मौका था कि मैं बाजवा को उतारता, मैंने नहीं उतारा. इमरान खान तो मसलहतों पे, कॉम्प्रोमाइज़ पे इमरान खान ने बहुत ज़्यादा मार खाई है. आप देखें कि जिस तरह ऑपरेट करता था शहजाद अकबर बस, और इमरान खान कहता है कि नैब मेरे पास नहीं थी, उनके पास थी. तो शहजाद अकबर फिर अगर नैब से ऑपरेट करवा रहा था फिर तो वो ISI का बंदा था, इसीलिए कट्टा साहब वो बाहर बैठा है, वो नहीं पकड़ा गया है. और उसने आहत चीमा शीमा के ये केसेस बनाए थे. आहत चीमा उन्होंने कहा जी फिर आपने इमरान को ठोका ठाका था, आ जाए. ब्यूरोक्रेसी ले आए, प्रो गांडा ब्यूरोक्रेसी. कल 25 ब्यूरोक्रेट्स के तबादले हो गए. 25 फेडरल सेक्रेटरी लेवल के बंदे बदल गए कल. वो एक वकार है, वो हमेशा से फाइनेंस को चिमड़ा हुआ है. जितना उसने गंद किए हैं ना फाइनेंस में, अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, हरामज़दगियाँ उसने की है. कुत्ते ने फाइनेंस सेक्रेटरी रहा बड़ी देर, वो अभी वज़ीर मुमलिकत में है. ठीक है, वो ये टोडे ठोपे सारे वज़ीर मुमलिकत और ये सारे बने फिर रहे हैं. अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ. पाकिस्तान आउट ऑफ रेस हो गया है. अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि क्यों मैं कह रहा था कि ये इकट्ठा इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट होता तो आज ये सुपर पावर होता, आज ये दांत दिखा रहा होता सबको. अब पता जनाब सब क्या हुआ है. अब ये हुआ है कि इंडिया से अमेरिका, इंडिया से कनाडा दड़ यूनिवर्सिटी दाखिले मिल रहे हैं. पाकिस्तान से नहीं मिल रहे हैं. पाकिस्तान से 6 महीने की तारीख मिल रही है फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन या साल की. उधर 3 महीने में आप अप्लाई करें, गेट स्टूडेंट वीज़ा, और उधर अब वर्क परमिट्स दे रहे हैं. अब इंडिया से भर जाएगा. अब आप ऋषि सुनाक की तरह कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भी
انڈیا کا دیکھیں گے، انڈین ڈسینٹ دیکھیں گے، آپ کو پتہ ہے رشی سناک کون ہے؟ اور اگلے دن ادھر آیا ہوا تھا سیر سور کرنے، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ رشی سناک کیلیفورنیا رہتا ہوتا تھا، ہیج فنڈ مینیجر تھا، یہ بدماشی ہیج فنڈ کی، کیپٹلسٹ ورڈ کی، فری اکانومی کی، ہیج فنڈ ٹوٹلی۔ ہیج آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہیج آپ جن ویریبلز پہ کر رہے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہیجنگ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہ ہیج فنڈ کا ہوتا تھا، کمائی اس نے ٹکا کے کی، سینٹ مونیکا پہ بیچ پہ اس کا ہے وہ گھر ریزورٹ ٹائپ، وہ کوئی 5-6 ملین ڈالر کا ہے، ملٹی ملین ڈالر اسے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے۔ گرین کارڈ ہولڈر ہے ابھی تک گرین کارڈ ہولڈر ہے۔ یہ ادھر اپنی 2-3 بچیوں کے، 2 بچیاں ہی 3 ہیں میرا خیال، ان کے ساتھ یہ پکنک منا رہا تھا، تو ہیو اے پیپ آن رشی سناک، بڑا یہ بھی ہیرو سا۔ یہ اوباما ہے دوسرا، بالکل فراڈ، دوسرا اوباما ہے۔ اچھا وہ بائیڈن ادھر تھا، بائیڈن یوکرائن پہ خوش کروا رہا تھا، یہ بائیڈن کے آگے وہ ٹرویں چیزیں، پانی کی بوتل بائیڈن کے آگے، بائیڈن کو پکڑ کے چلا رہے ہیں لے سے۔ او انڈیا ہندو کر گیا، ہندو چڑھ گیا، وہ اب ہندو ادھر کینیڈا پہ چڑھ جائے گا، لے تسی پارٹیشن لے لو۔ حالانکہ ہمارا پوٹینشیل بہت اچھا ہے، ہم تعداد میں کم ہیں پاکستانی، لیکن ہمارا پوٹینشیل انڈیا سے بہت زیادہ ہے۔ ہم 20-25 اسٹوڈنٹ صرف ہالینڈ میں پاکستانی تھے، یہ بہت زیادہ تھے۔ میں اکیلا ہی بولنے نہیں دیتا تھا ان لوگوں کو کہ چلو اے بیٹھ، میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے کیا، ٹھیک ہے، ہمیں ٹاؤن لگے رہتے کتابی ایسے بو مارتے۔ لیکن یہ دیکھیں قائد اعظم صاحب، وہ پھر فوج ٹھس، ٹھیک ہے نا جی، پھر رہی صحیح کسر فوج نے نکال دی، ایک رولنگ ایلیٹ سول بیوروکریسی کی۔ اب عمران خان انا تھا، بیوروکریٹ پالتا رہا، انا تھا، اسے کتے نے کاٹا تھا کہ میں اس کو لکھا کہ ارباب شہزاد کے خلاف یہ کیسز ہیں ایس چیف سیکرٹری فرنٹیئر، ایسے بندے کو کیوں لگایا؟ ٹھیک ہے نا جی، وہ بہت ساری عمران خان کی غلطی ہیں، آپ ہی درگزر کر دیں، قدرت کا ایک نظام ہے۔ اب بابا عمران خان باہر جائے اندر رہے، اب ریلیونٹ ہے بابا، وہ لیگنگ ہیں۔ شاہ محمود قریشی کل آسٹریلین امبیسڈر کو مل رہا ہے، اس پہ بڑی اس کی درگت بن رہی ہے ٹویٹر پہ، اور وہ ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں جناب صاحب کہ یہ تو اپنا جو ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ میں جیلیں بھگتوں گا، دیکھیں اب کرپشن کا کیس ہے، ہاؤ کین آسٹریلین امبیسڈر انٹرفیئر؟ صرف وہ شاہ محمود ڈبل گیم کھیل رہا ہے، ڈبل گیم۔ شاہ محمود کو چاہیے تھا جس طرح اس نے وارث بنایا اس پارٹی کا، وہ آ کے سڑک پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے یہ غلط عمران خان کو اندر دیا ہے، غلط ٹرائل تھا، ہم ادھر دھرنا دے رہے ہیں، 10,000 آدمی جی ایچ کیو کے ساتھ، 10,000 صرف۔ یہ کتے سے جو مجھے چڑھتے ہیں، ان میں سے لے لیں کوئی کتا، وہ جی ایچ کیو کے سامنے بٹھا دیں۔ آج بھی مجھے کامنٹس میں کوئی کہہ رہا تھا، ایک مجھے کامنٹس میں کہہ رہے تھے آپ اپنی امی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے باپ بھی بہت عظیم ہے۔ میرا باپ واقعی بہت عظیم تھا، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ اس کے میں نے اوریجنل سول سروسز کے PCS افسر تھا، واقعات بتائے ہیں کتاب، آپ پڑھنا کہ آفیسرز کیسے ہوتے تھے، اور اتنی سادہ زندگی، وہ نہیں ملتا تھا باقی کمشنر DC کا کہ بو مارتے ہی۔ یہ کلونیل مائنڈ سیٹ والی سول سروس کو پیک اپ کروانا ہوگا آپ کو۔ اوپر آپ نے ملٹری بیوروکریسی بٹھا دی، بابا ان سے نہیں جان چھوٹ سکتی ہے۔ اب آپ منرلز کا ہی دیکھ لیں، باہر کی نیوز پہ میں ایک اور بات کر رہا تھا، زمبابوے، ٹھیک ہے جی، زمبابوے نے کہا ہے جی کہ آپ یہ لیتھیم پروسیس جو سی ہے وہ ادھر کریں، رو نہیں ہم جانے۔ یہ ہوتا تھا کہ رو چیزیں، جیسے کاٹن کے کیس میں ہوتا تھا کہ رو کاٹن نہ دی جائے، حالانکہ ابھی چین کو انہوں نے بھیجنی شروع کر دی تھی بیچ میں، پھر یہ لومو شومو والوں نے، حالانکہ بینڈ ہونی چاہیے رو چیزیں، پروڈکشن بینڈ ہونی چاہیے، وہ پھر آگے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے پاس مینوفیکچر پروسیس ہو کے آگے جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور
تو انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, جیسے وہ نائجر کا کالا, میں نے نہیں دینا یورینیم, بڑھ جاؤ, ڈبل پرائس لوں گا تمہاری ہے. لوگ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے, سدا سے لوگ جھنڈے لے کے. وہ کاکڑ کچھا اور منیرا مستری آ جائیں, ہم سارے ساتھ ہوں گے. اگر کہ تیری ایسی تیسی امریکہ, اور ایسے ان گولڈ بیچاں گے اتنے ایسے لے آواں گے. یہ پنک جو روبی ہے, روبی کے ہم ادھر پلانٹ لگاتے ہیں, چین کو کہتے ہیں, ادھر پروسیس ہوگا. وہ شیر دے بچے ہوتے بم چلا کے پہاڑ ہی ٹاتے. انہوں نے پہاڑ ہی تیز نیز وہ ایکسپلوسیو لگا کے اتنے بڑے روبی کے پتھر کاٹ ماٹ کے وہ مر. وہ آج عیسیٰ نقوی کہہ رہا تھا کہ یہ ملک ایسے چل رہا ہے. وہ اچھا ویلاگر ہے, آئی ریئلی لائک ہم, آف دا ویری فیو ویلاگرز آئی لائک. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ملک جیسے چل رہا ہے ایسے تو کوئی کریانے کی دکان بھی نہیں چلاتا ہے. مطلب جیسے, بلکہ جیسے کریانے کی دکان کوئی چلا رہا ہے, یہ ایسے ملک چل رہا ہے. ویسے کمال ہے, مطلب کوئی اس کا سر پیر ہی نہیں ہے بالکل بھی. اور لیٹ می سی, اگر میں نے کوئی اور میں انٹرنیشنل نیوز, ہاں سعودی عرب کا میں نے کل شاید بتایا تھا آپ کو کہ سعودیہ نے کہا ہے کہ جب تک ہم نیوکلیئر آپ ہمیں نہیں کرتے ہم اسرائیل کے ساتھ صلح نہیں کریں گے, کیونکہ ایران ہیز گون نیوکلیئر. دیکھیں ایران آج کدھر پہنچ گیا ہے. I love ایران. دیکھیں فوج, اچھا کل کسی نے کہا جی یہ فوج باقی جگہ کیوں نہیں, اور باقی جگہ چین, ایران اور ادھر پولیٹیکل لوگوں کو فوج کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ آفیسرز رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بدماشی نہ کر سکے. ادھر نہیں رکھا گیا. ادھر تو پولیٹیشین نے کہا جی فائدے چکی ہے. وہ کہاں ایک بندہ اندر ہو رہا تھا مقصود چپراسی کیس میں, وہ کہاں پرائم منسٹر بن گیا اور خربوں شربوں کا کھابا لا کے پچھلے پیسے بھی معاف کرا رہی ہے. پھر وہ لندن چلا گیا. زیمبیا تھرڈ لارجسٹ دنیا کی کوبالٹ کی ریفائنری لگوا رہا ہے. زیمبیا ایک ٹٹو سا افریقہ میں ملک, کیسے لوگ منرلز کو پرزرو کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ یار اتنے منرل سب کچھ آپ کے پاس اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ صرف وینیزویلا کی طرح آئل بھی سب کچھ صرف رولنگ ایلیٹ کے کھابے جو ہے اس کی وجہ سے جون سا ہے. برٹش میوزیم کا کل میں پھر پڑھ رہا تھا کہ برٹش میوزیم میں بھی چوری پھر ہوئی ہے. کوئی انہوں نے ڈائریکٹر وغیرہ کیے ہیں, کوئی BC بیفور کرائسٹ کے وقت کے. تو بڑا عجیب ہے کہ مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا. برٹش میوزیم اتنا مشہور ہے کہ وہاں سے بھی چوریاں. لاہور میوزیم تو اگلوں نے بالکل ہی خالی کر دیا نا, فردوسی کا شاہ نامہ جیسے میں بتا رہا تھا, اور یہ سارے بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیے. کل میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا. ریڈرز ڈائجسٹ ہم پڑھتے ہوتے تھے ہمارے گھر نا, جب میں اسکول کالج میں تھا. ریڈرز ڈائجسٹ کی سبسکرپشن تھی اور ٹائم میگزین کی. تو ریڈرز ڈائجسٹ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا. تو اس مہینے کا ریڈرز ڈائجسٹ میں لائبریری میں دیکھ رہا تھا. اس میں ایک دو چیزیں وہ لوگوں سے پوچھی ہوئی تھیں کہ واٹ آر دا بیسٹ پرنسپلز ٹو فالو ہیئر. تو ایک تھا ڈونٹ امپریس ایکسپریس. مائی کوئر ایک خاتون نے یوٹا سے لکھا, شون میکم نے. مائی کوئر واز اسٹریس بفور اے بگ کمپٹیشن. Right before our turn to sing, our choir director said, "We are not here to impress, we are here to express." It made all the difference. میرے ویلاگس میں کئی کہتے ہیں اوپر تھمب نیل دیا کریں, یہ کریں, وہ کریں. اور بابا میں نے امپریس نہیں کسی کو کرنا ہے لالا, میں نے اپنا انفرادی میں اپنی یونیکنیس ایکسپریس کرنی ہے, which I am doing. جس طرح بھی میں وہ آج کو کہہ رہا تھا اسپیسز میں اب نہیں آتے ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کئی موڈ سے میرے پاس میں کر سکتا ہوں. ڈونٹ امپریس, ایکسپریس.
کریٹ اے ہوم دیٹ یو لو، یہ بہت اچھا تھا. فل یور ہوم with things you love, not things you think other people will love. That was something my mom always said. My home is full of flowers, rabbits, birds, nature, lovely fabrics and elegant glassware. Others tell me it's a beautiful, comfortable and welcoming. ٹھیک ہے, but everything in it brings me joy and that's what's matter. You see? اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈرائنگ روم، ہم چھوٹے چھوٹے کمروں میں ٹٹو سے میں رہیں گے. ڈرائنگ روم ہم نے سجایا ہوا ہوگا، لاکھوں چیزیں ادھر رکھیں گی لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ کریٹ اے ہوم دیٹ یو لو. ادھر تو خیر گھروں میں آنے جانے کا رسم ہی نہیں ہے، لوگ اندر ہی رہتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے آنا جانا، اور یہ عورتوں کے گھروں پہ چکر ہیں. تو ایک تھا سی دا ورک آخر میں، وہ اس نے اپنی موم کے ریلیشن میں، میری امی بھی اس طرح کی تھیں. مائی موم واز اے وومن آف فیو ورڈس بٹ ون فریز آف ہرز دیٹ اسٹک واز سی دا ورک which meant see what needs to be done without being told. If toys are left out, put them away. If dishes are being washed, grab towel and dry. If litter is strewn along the road, pick it up as you walk. I have shared see the work with countless students and our halls are always clean and the chairs stacked by the end of the day. Simple advice from a quiet woman. میری امی جی کی بڑی لڑائی رہتی تھی ملازموں سے اس بات پہ کہ آپ کو بتانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ اے تھے گند پیا، اے برتن تو نہ لینے، اے کرنا لائے. یو سی، تو یہی وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میری ماں ہمیں کہتی ہوتی تھی کہ یار یہ پلیٹیں صاحب، یہ سارے کام آپ کو کہنا کیوں پڑے. تو کہتی اب من میں عادت پڑ گئی ہے، میں سڑک پہ بھی دیکھوں تو میں نے کل دیکھا ایک بندہ ادھر نا اپنی گاڑی سب میں تھا اور اس نے بڑا سا ڈبہ سا رکھا ہوا اور ایک وہ اٹھانے والا ٹوچ سا ہے، ڈنڈے کے ساتھ ٹوچ سی لگی. تو وہ سائڈ پہ جو گراؤنڈ والا حصہ ہوتا ہے، گرین بیلٹ ہوتی ہے مین روڈ کی، وہ اس میں سے اٹھا رہا ہے. وہ سارے ڈبے میں ڈال رہا ہے، تھوڑی دور تک پھر آگے جا کے گاڑی کھڑی کرتا ہے. دس از لائف، دس از اٹ. ٹھیک ہے نا، اسے نیچرل وے میں گزاریں. تو باقی پاکستان کے تو لوگ کہتے ہیں میں ہنستا کیوں، تو چلیں یار رونا شروع کر دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے